الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے ہدیہ درود و سلام. دامن وقت میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ کسی عنوان پہ کوئی طویل کلام کیا جائے. میں ایک خطاب کر کے آیا ہوں اور میرا معمول یہ ہوتا ہے کہ طبیعت ایک ہی خطاب کی متحمل ہوتی ہے. آپ کی مجھے وقت کا پورا احساس ہے، سو میں ٹائم مینشن کر دیتا ہوں تاکہ آپ اتنے وقت کے لیے تھوڑا دل جمی کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے. لگ بھگ 12:08-9 ہو رہے ہیں، تو صرف 30 منٹ میں اپنے گفتگو سمیٹ لوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ بات کوئی نعت خوانی دے نہیں نا؟ ہاں، فوراً دعائے خیر کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے تاکہ آپ بر وقت اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. اور ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں مسئلہ کیا. اب درود شریف پڑھ لیں ایک بار. سلام. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان نشان ختم نبوت کا. مل کے کہنا ہے ہمیں ہے جان ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم. اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم. ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہے. ذکر جاری ہے صبح و شام. جہاں ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں بھی مہر علی کی ہے. انوکھی
کی شان اس فن میں بھی مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان خط میں۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا۔ ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بے حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبہ علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دور و نزدیک سے آج کی اس عظیم الشان روح پرور محفل مقدس میں تشریف لانے والے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کا شکر ہے جس کی دی توفیق سے ہم زندگی کی تاریک گھڑیاں اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں آ کے انہیں روشن کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آج کی نشست کا ایک ایک لمحہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں اسے ہمارے لیے برکات کا سبب بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام منتظمین محفل کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، نمازیان کو، تمام احباب محبت کو، بالخصوص عزیزم محمد عبداللہ یہی میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ سو بہرحال اللہ کی رحمت سے حاضری ہوئی۔ آپ بڑی دیر سے محفل میں شریک ہیں، بندے کے فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، سو زیادہ عقیدت کو ازمانا نہیں چاہیے، میں خود ہی اسی بات کا قائل ہوں۔ سو جو وقت میں نے منشن کیا اسی میں رہتے ہوئے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرات محترم، میرے ذمے جو انہوں نے موضوع لگایا ہے وہ دو پہلو ہیں، ایک تو عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اور ہمارے ایمانیات اور اسلامیات میں صحابہ کرام کی عقیدت وہ کیا حیثیت رکھتی ہے، اس پہ کوئی ایک دو جملہ عرض کر دوں گا۔ سو سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منبر و محراب ہیں، اس میں یہاں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے یا بہت زیادہ نرمی آ جاتی ہے جی، تو لہذا ایک بیلنس کے ساتھ ان کی تربیت یہاں سے نہیں کریں گے تو اسکول کالج سے تو جو تربیت ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی شارٹلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا، کسی نوع اور کسی اعتبار سے ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی یا مسیح موعود، کسی بھی تعویل کے ساتھ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نبی آیا ہے، ایسا بندہ دار اسلام سے کیا ہے؟ سر نہیں ہلانا، زور سے بولنا ہے، ایسا بندہ دار اسلام سے کیا ہے؟ خارج۔ عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ گیا؟ امام الانبیاء دے بعد کسے بھی تعویل دے نال، کسے بھی لفظ دے نال، کسے بھی ہیر پھیر دے نال جیڑا بندہ اے سمجھے بھئی حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی آیا ہے یا او ذلی نبی سی یا انگریز دی بلی سی
ہاں جی بروزی تھی یا کینیڈا کی کتوری تھی، تو کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی سمجھتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں، اونا دے بارے نرم گوشہ رکھنا لے وہ بھی دار اسلام تو خارج ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر نہا خانے دل میں یہ خیال بھی کسی کے دل میں گزر جائے، پرہیپس شاید ہو تو سکتا ہے نا جی، بات سننی تو چاہیے نا، ایسی سن رہے ہیں نا میڈیا پہ ایسا لبرلزم پیش کیا جا رہا ہے، وہ نہیں جی دلیل نال گل ہونی چاہیے، انہاں دی گل سننی تو چاہیے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ ہمیشہ اپنے ذہن نشی رکھیں۔ امام صاحب فرمایا جیڑا بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس سے دلیل طلب کر لے، دلیل طلب کرنے والا بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس عقیدہ ہے۔ اور حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے کہ اسلام کا قصر رفیع، یہ عالی شان محل دو ہی ستونوں پہ قائم ہے۔ کتنے ستون جی؟ زور سے بولیے۔ اسلام کی پوری عمارت جس طرح یہ آپ کی مسجد دو ستونوں پہ قائم ہے، ایک ہٹا دیں گے تو کچھ پھٹن شگاف خطرہ بڑھ جائے گا گرنے کا۔ اسلام کی عمارت دو ستونوں پہ قائم ہے۔ کوئی پوچھے کون کون سا؟ تو بیان کرنا ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت۔ پورے اسلام دی عمارت دو ستونات قائم ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت۔ جس طرح اسلامیات، ایمانیات اور دینیات میں عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ جڑا بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کردہ رہے، متھا کالا کر لوے سجدے مار مار کے، مرضیاں دے بارے نرم گوشہ رکھے، اس کی ساری جو عبادات ہیں چشم زدن میں وہ زمین بوز کر دی جائیں گی، وہ اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ جنہوں ایک گل سمجھ نہ آئی کہ خاتم الانبیاء میرے نبی ہے۔ اور دوسری بات، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انے واہ حفاظت کرنا، پنجابی جی ترجمہ کر دیں تو انہوں گل سمجھے جا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی میں کرنی ہے؟ آئے ہائے جیتے رہیں آپ ذرا سبحان اللہ۔ ویسے آپ کے ذوق کو، یہ میں نے آپ کا ذوق دیکھ کے آپ کو پوری کنسیشن دے دی، وہ اس لیے میں کہا یہ رات دے 12 بج گئے نے، تاریخ بدل گئی ہے۔ میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار 14 صدیاں اور اس تو زائد عرصہ ہو گیا سرکار نو گیا، اے سارے بہ کے سرکار دا پہ ذکر سن، میں یہاں بیٹھے سوچ رہا تھا رات دا کیڑا ویلا ہویا ہے، کئیاں دیاں بیویاں دا میسج آ گیا ہونا ہے، کئیاں نو سویرے ناشتہ لیٹ لبنا ہے، ہاں جی، لیکن میں پھر بھی بہ رہے نے حضور دے ذکر آستے تے قیامت والے دیہاڑے پھر مول پینا ہے کہ نہیں پینا؟ ذرا سبحان اللہ یار، ذرا پیار سے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار ویسے حضور کے عشق پہ قربان جائے، اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ میں اگر کویسچن ہو سب سے زیادہ نرم دل بندہ کون ہے؟ سوال سنیے گا، اگر سوال ہو پوری سرکار دی امت جو سارے نالوں بہتا نرم دل بندہ کیڑا ہے؟ مولا علی نہیں، حضرت عثمان غنی نہیں، ابن عباس نہیں، ابن مسعود، ابو ہریرہ، انس بن مالک نہیں۔ میرے آقا کی پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل بندے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ ابھی پہنچے نہیں، میں نتیجہ جب دوں گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پوری مصطفیٰ کی امت میں سب سے زیادہ نرم دل بندہ، سب سے زیادہ رحم دل بندہ اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، لیکن جب باری عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی آئے، نہیں سمجھ آئے، باری جب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی آئے، یمامہ کے مقام پر 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ابو بکر نے کہا کوئی گل نہیں، کہا 600 حفاظ ہیں، کیا کوئی گل نہیں، میں نے کہا جڑا پوری امت جو سب نالوں زیادہ نرم دل لے، جدو محمدی ختم نبوت تے پیرا دین دی باری آئے،
او نقصان نہیں ویندا محمدی ختم نبوت دا تاج ویندا یہ بات او نقصان نہیں ویندا مدینے کے سلطان کا ختم نبوت کا تاج دیکھتا ہے اور قیامت تک آنے والوں کو اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے اے قیامت تک آنے والوں جدوں ختم نبوت دی واری آئے تے اسوہ صدیقی ہے وے جو قربان ہوتا ہے کر دینا پر نبی دی ختم نبوت آنچ نہیں آنتی اچھا چونکہ صحابہ کا بھی بیچ میں کنیکٹ تھا تو میں اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں اب جو اس ابو بکر کے بارے میں بھونکے انہوں بندے دا پتر سمجھنا چاہیے دے بولیے ذرا زور سے آج کل بڑے بڑے جواد نقلی آجی یہ نقوی نہیں میں نقلی کہتا ہوں اور وہ یہ نقلی سامنے آگے جس دن بیل پاس ہوا کہ صحابہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے جنہیں صحابہ دے بارے بکواس یہ صحابہ کے بارے میں جب بل آیا پھر یہ بلہ بل سے باہر آیا کے اپنا زہر اگلا تے پھر سارے انہوں سمجھ آیا انہوں نے کہا گالتے وچ ہور سی یہ دے کہندہ سی یہ دے عروہ مقصود میں آکے یہ جناب عروۃ الوثقیٰ میں آکے وہابی بھی نماز پڑھے ہیں دیوبندی بھی پڑھے ہیں بریلوی بھی پڑھے ہیں ڈاکٹر انجینئر سارے پڑھ دینے پہ میں کہا اسی بھی پڑھ لیں گے شرط ایک کے او دی زبان چو کدی امیر المومنین صدیق کلوا دیو سبحان اللہ میں کہا صدیق دی گل آیا اندر مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ میں نے کہا وہ تو حضرت صدیق کو امیر نہیں مانتے تو جو ابو بکر کو امیر المومنین نہ مانے اس کے پیچھے نماز کی بات کر رہے ہو ہم تو اسے مومن نہیں مانتے چوپ بندہ پتہ نہیں کیوں ہے چوپ اس کا کیا مسئلہ ہے سبحان اللہ ذرا پیار نل جے عقیدے آسان کر کے جملہ کما تے گالے بن دیئے ختم نبوت اور صحابہ توجہ کرنا ساڑا تاں ایمان ہے وے جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو ہاتھ بلند کر کے دائیں فضا میں سبحان اللہ کی صدا جیڑا حق نہیں ماندا ہاتھ نیچے نہ ہو درہ کیمرے والے بھائی درہ کیمرہ گھمانا گھڑی کو بھی بیچ میں لے آنا دنیا کو پتا چلے رات کے 12 بج گئے سبحان تاریخ بدل گئی محمد کے نام پہ جو پکے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور عقیدہ ہے بے جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشرج دین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا ہاتھ بلند تو اگلا مصرع پیش کروں صدیق دا سچ مشکوک ہے جے وات سچ زمین تے نہیں آیا جنہوں نے ختم نبوت پہ ایسے حفاظت دی پتہ ہے چلیا بیلیا جملہ چھوٹا نہیں یہ بڑی وڈا میسج میں دے چھڑیا بھئی ختم نبوت دی حفاظت آستے اسوہ صدیقی سامنے رکھنے اور اسوہ صدیقی بھی صاحب نالو رحم دل بندے دا میں کیا سبحان اللہ تیاڑے نالو اور تسیو نالو وڈے نرم دل تے نہیں نا جی رحم جیڑا سب نالو وڈا رحم دل اور نرم دل ہوتے ختم نبوت سارا کوئی قربان پیا کرتا ہے اور پیغام ہے دے رہے ہوئے ختم نبوت دے ہوتے نو کمپرومائز اللہ اکبر یہ بات یاد رہے گی آپ کو اس زمن میں اور پھر دوسری بات عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک متقین کی علامات اللہ بیان فرما رہے ہیں سورہ بقرہ پہلے پارہ میں بالکل ابتدائیات فرمایا متقین ہونے اہل ایمان ہونے جو آپ پر نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلوں پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں میں کہتے بعد علیدہ تے ذکر ہی کوئی نہیں جے حضور دے بعد کسی نے آنا ہوندہ تے متقین اور مومنین دی علامات چے بھی گل آندی محبوبہ جو تیرے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دینے جیڑا پہلے ہاں تے آیا ہے
بولیے بولیے وہ دیتے بھی ایمان رکھ دینے تھے، جڑا بعد علیہ تے آئے گا وہ دیتے بھی ایمان رکھ دینے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں حضور کا ذکر آنا، پہلوں کا ذکر آنا اس بات کو مستلزم ہے کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ آگے چلیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں، یہودی کہنے لگے اگر ہم پر آتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے کہا چپ کر، میں جانتا ہوں یہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ جدن نازل ہوئی وہ دن ایک نہیں دو عیداں سن، ایک تے دیہڑا جمعے دا سی، دوجا یوم عرفہ سی۔ جمعہ بھی ساڑھے لئے عید ہے، یوم عرفہ بھی ساڑھے لئے عید ہے۔ جدوں اے آئی تا یہ تو دین محمد کا کامل اور مکمل ہو جانا، سبحان اللہ، اور نبی دے دین دا کامل اور مکمل ہو جانا، اس گل دی دلیل میرا اور تیرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا۔ اچھا آپ کوئی پوچھے یار کوئی سوکھا جائے، کوئی ایک لفظ چاہے دسو۔ اب قاری صاحب کے صاحب زیادہ نا قاری اعظم سے ابو بکر صاحب، آپ کی میں نے بھی پوسٹ دیکھی، کوئی مقابلے میں بھی آپ جیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، آپ جیتے رہیں، پورا خاندان قرآن کا نور عام کر رہا ہے۔ اور میری نظر سے وہ پوسٹ گزری تو دل سے دعائیں نکلی، اللہ انہیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آج کل تو نوٹوں کی فنکار پہ بس نعت خان، ہاں جی یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھن لے اور بتھیرے ہیں، ہاں جی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے، ہاں جی تے قرآن پلائی رکھی سونے، نہ قرآن کی بات، نہ کوئی جناب والا کوئی دین کی بات، نہ کوئی ایمان کی بات، تے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئی۔ میں کہا لو ہوں یہ ناتا رہ گئی رے ویزے دیاں گلاں گڈیاں دیاں گلاں۔ میں کہا نعت پڑھنی ہے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ جاؤ نا تے پتہ چلے بے نعت کنوں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دی بارگاہ جاؤ تے وہ پھر حضور دی شان، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اچھا آج کل قوم بڑی سیانی کر چھڑی، حکومتہ نے ہر کام مشورے نال کر رہے ہیں تے سبحان اللہ، ویسے مشورے والی گل تے کوئی نہیں کہ جدے نال بیوی نال مشورہ کرنا تے پھر ہی میں سبحان اللہ کہنا اجازت، وہ سبحان اللہ تے کیا کرو بغیر مشورے۔ لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس گنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تو چاہے تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مجھ کے ختن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول، من اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔ کیا بات رضا، اور بندہ وہ بولے گا جی دے ایک ہاتھے چ 5 نے، دوجے ہاتھے چ 4 نے، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعت پڑھنی ہے تے آؤ نا اللہ دردی بارگاہ، مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو۔ میں کہا مولوی دے واسطی گل نہیں، ایک کسی بابے دی جتی سدھی کرو پتہ چلتا اعلیٰ حضرت کی شہر۔ آج کل ہر بندہ حضرت بڑھنا سوک ہے، اعلیٰ حضرت ایک ہی ہیں، سبحان اللہ ذرا پیار سے۔ تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو، سب مقام تم لا مقام تن ہے تم جانے صفا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو، سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو، وہ کلس رودے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو، وہ در دولت پہ آئے جولیاں پھیلاؤ شاہ ہو، اب دائیں ہاتھ اپنے امام کو سلام پیش کرنے کے لیے بلند ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے اسی سنیوں نو ہی مننے آ جڑا نبی دے صحابہ دا بھی نوکر نبی دی آل دا بھی نوکر،
سبحان اللہ کی صدا کیا وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ در دولت پہ آئے جولیاں پھیلاؤ شاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو میرے نبی کی ختم نبوت یہ پاکستان کی ریاست کا اسٹیمپ نوٹ ہے ایسی ہے اسٹیٹ بینک کا ویریفائی یہ چلے گا پورے ملک چلے گا اگر کوئی ایدی مارے نقل تے کدے مارے دی کاپی وہ چلے گا توجہ کریو میں ختم نبوت سمجھا لگا کاپی کیتی ہے ویریفائی نہیں ہے حکومت دا وہ چلے گا صرف چلے گا نہیں جیڑا بندہ چلان دی کوشش کرے گا حکومت نپے گی سبحان اللہ حکومت انہوں نپے گی وہ دے خلاف کیس ہوئے گا جی غداری دا اور ملک دے قانون دی خلاف ورزی دا میں نے کہا ابھی تک جو مردیوں کو بہن بھائی کہہ رہے ہیں میں کہا پترہ تیاڑے بارے دعاواں ہو گئی ہیں یا اللہ انہوں کلے کلے نو گن لائے تو میں ہلے تے 2 گھنٹے اس تے اندر گئے ہو ایک بندے دی آگ سے نہ تے دوجا آ کے چینل تے پہ روندا وے بڑی پیڑی کیتی ہے تیجا چوتھا پہ روندا وے میں کہا جڑا نبی دے نا دے اتے جان وہ سال بعد بھی باہر تے دووے ہاتھ پھیلا کے آندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جیتے رہے آپ ذرا بابا دے من Now, let's come back to the point that I was discussing. Very important. This is real. یہ ہے اصلی نوٹ. ایدی کوئی مارے نکلیاں کاپی. او نہیں چلنا. میں نے کہا جو حکومت نکلی نوٹ نہ چلنے دے اور چلانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر ہو جائے. اداروں کو, ریاست کو, حکومت کو ہوش کے نہ کھلنے چاہیے. او بیلیا ریاست نہ لینا پیارے نکلی نوٹ نہیں چلن دیں دے اور نبی کے غلاموں کے ہوتے نکلی نبی کیسے چل سکتا ہے. یہ خیال ہے تانور ریاست نہ اللہ پیارے نکلی نوٹ نہیں چلن دیں دے تے اسی جعلی نبی کی میں چلن دے سکنے ہیں. سبحان اللہ کی صدا ذرا پیار. چلے میں اسی بات کو مزید بڑھاتا ہوں اور مزید آسان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ پاک ہو جائے. حضرت عیسیٰ پاک اصلی ہیں. بولیے بولیے بالکل اصلی. اینج دے اصلی کہ اللہ دے لاڈلے نبی نے بغیر باپ تو پیدا ہوئے نبی نے بلکہ رسول نے اولو العظم رسول نے سبحان اللہ صاحب کتاب رسول نے صاحب شریعت رسول نے کلمات اللہ رسول ہیں. میں نے کہا میرا نبی تو وہ آخری نبی ہے جس کے آنے کے بعد اگر اصلی نبی بھی آئے نہیں سمجھ آئے. عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں قیامت کے قریب آئیں گے. میں نے کہا میں قربان محمد کی ختم نبوت پر سرکار آپ کے آنے کے بعد وہ اصلی نبی بھی آئے وہ بھی نبی بن کے نہیں محمد دا امتی بن کے آئے گا. پیچھے کیڑا جڑا وہ بھی اصلی وہ بھی نبی نہیں محمد دا امتی بن کے آئے گا. پیچھے کیڑا رہ گیا جڑا نبوت دا اعلان کرے تے اودی نبوت نو تسلیم کیتا جائے. امرالے روڈ والے پاسے اکثر خطابات واسطے جائیدا روڈاں تہاڈے سامنے وچ جڑی صورت حال ہے. ایک دن پولیس والیاں رات دا ٹائم سی تے ایک ٹرک والے نو کھلار لیا تھا. ایکسائز والے تھے دوسرے تو نہیں کھلا وہ انہوں نے کھڑا کر لیا. وہ پتہ چلا بھئی ٹرک کی ایک بتی چل رہی ہے دوسری بند ہے. حادثہ ہو سکتا ہے. 35 بندے مرالے روڈ تو اللہ جانتا نماز جوان بچے رکشے میں 35 حادثے جو میری نوٹس میں یہ 5-7 سالوں میں. میں نے کہا اب ذرا اسی بات کو لے لو جیڑی سڑک دے اتے عقل مند حکومت ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیتی. نہیں سمجھ آئی. ایک بتی والا عقل مند حکومت ٹرک نہ چلن دے حادثہ ہو جانا ہے نقصان ہو جانا ہے. تے برطانیہ نو نبی بھی وہ لبا ہے جنہوں یہ نہیں پتا وے گوڑن نال استنجا کرنا یا منہ وچ پانا ہے.
وہ آندہ کدے کدے گوڑ استنجے والی جگہ تے مٹی منہ والی جگہ تے. ہاں جی میں نے کہا یہ ہے جسے برطانیہ نبی بنائے, اپنی آنکھ ہی درست نہیں ہے اور پوری زندگی دست و دست میں گزری ہے, یہاں تک کہ جو مردود جہنم میں گیا وہ بھی دست میں ہی گیا. میں نے کہا جنہوں تے برطانیہ بنائے او دا تے ہوندہ اے حال ہے, تے جنہوں اللہ نبی بنائے تے قرآن کے اندر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. اور وابیاں دا لے آؤ, دیوبندیاں دا لے آؤ, شیعہ بھی آندے نے بھی ساڑھے 40 چولی کوئی نہیں, ساڑھے بھی 3 ہے. اس بارے نے کوئی بھی قرآن لے آؤ, قرآن کوئی بدل سکتا؟ یہ قرآن سورہ یوسف کہہ رہی ہے زنان مصر نے یوسف دیکھا انگلیاں کاٹ لیں. میں کہا بیلیا جنہوں اللہ نبی بنائے انہوں مصر دیاں بیبیاں تاکہ انگلیاں کٹ لین تے آہ نہ نکلے واہ نکلے, تے اے او وے جنہوں او دے حسن دی خیرات ملیے جدے قدمہ دے صدقے کائنات بھی جل دیئے, تے پھر اس نبی دے حسن دا تے پھر اے عالم ہے نا ممتاز قادری دے ابا جی نے گل مینوں خود دسی. انہاں کہا سانو سدیا اسی گئے, انہاں کہہ رہی آخری رات اسی پریشان ہو گئے. اندر تک کیا غازی صاحب تازہ غسل کر کے پگڑی بن کے روزے شودے دی سحری دا اہتمام کر کے سانو وعد و نصیحت کی تھی. مجسٹریٹ پوچھا ممتاز 10 تری خواہش کی نے, انہاں کہا 3 خواہشاں. انہاں کہا پہلی, انہاں کہا پگ سر تے رہنی چاہیے. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, موت کا پروانہ سن کے بندہ کیا کہہ رہا ہے, پاگ سر تے رہنی چاہیے دیئے. انہوں نے کہا دوجی خواہش, انہوں نے کہا دوجی خواہش ہے کہ روزہ رکھ کے جانا ہے تے افطار نبی پاک دی بارگاہ چ کرو. انہوں نے کہا تیجی خواہش, انہوں نے کہا تیجی خواہش ہے کہ ایک تے چھکو نہیں چاڑنا تاکہ دنیا نو پتہ چلے جس کے نام کے ساتھ 14 صدیاں بعد اگر حسین لگا ہو او دی جرت دا اے عالم ہے, تے جیڑا نبی دے کندیاں تے چڑھیا اس حسین دی جرت کیڑا سمجھ سکدا ہے. سبحان اللہ. ممتاز حسین جدے نانل حسین ہوئے انہیں کہا چھکو نہیں چاڑنا تے یار دے نادہ پھندہ انہوں چوم کے گالے جے آپ پڑھا ہے. یہ کچھ سمجھ آیا مسئلہ؟ عقیدہ ختم نبوت کنو آندے نے دے صحابہ اکرام دی عزت و عظمت, وہ بندے کے نسب میں گڑبڑ ہے جو نبی کے صحابہ کو بھونکے. سمجھ میں آگی بات؟ اور وہ پیر ہوئے, وہ مولوی ہوئے, وہ کوئی ادیب ہوئے, وہ کوئی جناب اعلیٰ شاعر ہوئے, وہ صوفی ہوئے, وہ دے پائیں لکھاں مرید ہوں. فیصلہ ہوئے جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیتا ہے فرق مراتب بے شمار, حق بدست حیدر کرار, لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار ہے, ان پر تانکار فجار, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. نہ گال مکا چھڑی اے وے نبی پاک دی ختم نبوت تے گال ختم نبوت دی ہوئے تے پھر مہر علی دا ذکر نہ آئے. تو سواد تے نہیں ناندہ بادشاہ مسجد دیاں دیواراں آج بھی میں کدے جاواں تے میں وہ چلا جانا 100 سال پیچھے میں ہے کی منظر ہونا جدوں علی دا پتر آیا گولڑے سے چلا جی, مرزا نے اشتہار شائع کیا پورے پاک و ہند میں, انہیں کہا کوئی میرے جوڑ دا بندہ ہے تے سامنے لے آؤ. پیر میر علی شاہ صاحب نے انہیں کہا ساڑھے کل ویلا تے انہا نہیں ہوندہ, لیکن ہون گل ہے نبی دی ختم نبوت اور غیرت دی. 14 اگست طے ہوئی, مہر علی نے وہاں سے گولڑے سے اعلان فرمایا, انہیں کہا سنو دنیا والو 14 اگست کو مہر علی لاہور ہوگا, کائنات دیکھے گی بھاگنے والا کوئی اور ہوگا. پھر بادشاہی مسجد ہو, علماء فضلاء تمام مکاتب فکر کے پیر صاحب جواب دوسا دینا ہے. کیا مرزا نو بیدانے چلے گیا ہو کی آندہ ہے, کیا مرزا آندہ جڑا تفسیر عربی دی لکھے عرب دے بندے آکے کہنا بڑی پائے دیو بندہ آکتے ہوئے, آپ نے ہس کے کیا دعوے نبیاں لے کام منشیاں لے. انہیں کہا لکھنا لکھانا منشیاں دا کام میں, مرزا نو سامنے لے آؤ, ماں بھی قلم رکھنا تو بھی قلم رکھ, ماں بھی کاغذ رکھنا تو بھی کاغذ رکھ, جدے اشارے تے قلم اٹھ کے چلے او حق تے ہوئے گا. دوجی گل انہیں کہا مرزا دے تے نہیں آیا, دوجی گل گروہ آیا, پوچھا کی آندے نے, انہیں کہا جی آندے نے مرزا آندے تسی بھی لولے لنگڑے لئی دعا کرو, میں بھی اپنے تھا بے کے لولے لنگڑے لئی دعا کرنا, توجہ کرنا.
انجینئر کی جانے بلا پیر مہر علی کسے کہتے ہیں؟ جماعت علی کون ہے؟ محمد کرم شاہ کون ہے؟ سبحان اللہ کی صدا ذرا پیار سے. کیا آندھے لولا لنگڑا جڑا چوک دوے او حق تے ہوئے گا. علی کا بیٹا جلال میں آیا. علماء نے یہ بات لکھی ہے. پیر جماعت علی صاحب نے ہاتھ پھاڑ لیا. دیکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی زلفیں یوں شیر کی طرح کھڑا ہونا شروع ہو گئی. اٹھ کے کیا مرزے نو میدان اچ لے کے آؤ. وہ ایک گل محمدی ختم نبوتی ہے. آج لولے لنگڑے نہیں قبرستان اچ لے چلو. علی دا پتر یہ قدم دی ٹھوکر نل مردہ نہ کھلا رہے. مجھے محمد کی آل نہ کہنا. قدم کی ٹھوکر سے اگر مردہ زندہ کر کے ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائے تو ہمیں علی کا بیٹا نہ کہے. نہ آیا میدان. حضرات محترم یوں سمجھیے ہم نے دیگ سے آپ کو ایک برکی دکھائی ہے, وہ چکھائی بھی نہیں. ہاں جی, تو برکی ایک کی بندہ چک کے تے انہوں پتہ چل جاندہ بے ساری دیکھ دی کی صورت ہے. ہاں جی, اے حلے تیانوں اصلا لوائی ہے صرف ایک برکی زندگی لئی تے میرے عزیز عبداللہ انشاءاللہ انہوں رجاواں گے کسے گلے. ہاں جی, کیونکہ کئی ری فوڈ پائزننگ ہو جائے نا, بہتا راج بھی بندہ لالے دے کم خراب ہو جاندہ ہے. ماشاءاللہ میں جڑا وعدہ کیتا ہے میں تھوڑا اشارہ تیانوں دیتا ہے ختم نبوت اور صحابہ کرام دے والے نل. خلاصہ اے وے اسی نبی دے صحابہ دے بھی نوکر, بولیے اسی نبی دی آل دے بھی نوکر. جیڑا بندہ حضور دے صحابہ اور اہل بیت دے درمیان کول کرواوے اور او غیر محتاج زبان استعمال کرے, او بندے دا پتر نہیں. سانو کسے کل کوئی اختیار نہیں کہ صحابہ کرام دے والے نال کوئی بندہ بکے. بات سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بس یہ بات سوچ لیں. اور پھر دیکھیے مفتی اقبال چشتی صاحب فوت ہو گئے, اللہ غریق رحمت کرے. انہاں جاندیا جاندیا وضاحت دے چھڑی. ایک خطاب دے اندر انہاں محب اللہ نوری صاحب بیٹھے ہیں, انہاں کہا قبلہ گواہ ہو جائے ہو مجمع جتے کوئی وخا نہیں سکتا. اگر میں تنہائی چ بھی کدی بہ کے حضرت امیر معاویہ دے خلاف غلط جملہ کیا ہوئے مردے ویلے میں کلمہ نصیب نہ ہوئے. ہوتا نا کئی بار غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کچھ ایسی پیدا ہوئی, لیکن ان کی موت نے ثابت کر دیا بندہ دل کا کھرا تھا. پھر ہویا کہ وصال تو گھنٹہ پہلے بندہ کر رہا ہے علی 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 علی, اور کر رہا ہے جماعت علی کے قدموں میں علی 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 علی. خطاب کر کے سٹیج پہ بیٹھے, ہارٹ اٹیک ہوا, روح کا فضے انسری سے پرواز کر گئی. میں کہا ہن علی علی ساری زندگی کیتا ہے, پھر انہاں سائیاں مول پایا کیا تیرا وصال جماعت علی دے قدمہ چ ہویا, تیرا جنازہ داتا علی دے قدمہ چ ہوئے گا, تے مرن ویلے تو کردہ علی علی ہوئے گا, تے تیرا جنازہ پڑھانا سے بھی پتر مہر علی دا ہوئے گا. کیا بات اللہ ختم ہوئی. اس آستے اندر دے معاملات بالکل صحیح رکھڑے. صحابہ دے نبی دی آل دے بارے بھی انشاءاللہ موت ویلے پھر علی لین آن گے. ہاں جی, پھر اتھے حضور نے فرشتیاں نے پوچھنا نا بھئی دس کے آندہ رہے ہیں, کہ آج دعا کرو. ہاں اس تو پہلے اسی بولی حضور کہن فرشتو ہٹو میں نو پوچھو ہے کی کہندہ رہے, میں نو پوچھو ہے کی کہندہ رہے میرے بارے. ہاں جی, اے تے غربت آئی انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ, اے تے سردی آئی انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ, گرمی آئی انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ, اے دے حالات تنگ ہوئے انہیں کہا لبیک یا رسول اللہ. ہاں جی, توجہ توجہ, لبیک یا رسول اللہ لبیک. انہیں ساری زندگی لبیک یا رسول اللہ کیا ہے. فرشتیوں آج انہوں نہیں, آج میں نو پوچھو ایک ہی کہندہ رہا, میں دسنا ساڑھا غلام آیا, کام بڑھ جانا انشاءاللہ. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. اللہ مینو تیانو مردے ویلے کلمہ نصیب کرے, آمین کہیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو شیر سلام دے پڑھنے نے دے دعائے خیر کر دیں. در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا
سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کہیں درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جو تیرا تو لا کے روزے دے گرد پیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ یا رب العالمین، جو تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، واعظ و خطاب ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، یہ خوبصورت انتظام و انصرام حاضرین نے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کی۔ اللہ ایک ایک عمل تیری عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع انبیاء کرام، آقا نامدار حضور کے اہل بیت اطہار علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، شہداء، صلحاء، تمام سلاسل، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، شاذلیہ، تاریہ، برہانیہ، سیفیہ، شاذلیہ کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ جناب آدم سے آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے چل بسے، اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اس مسجد کے نمازیان، حاضرین سے تعلق رکھنے والے، اس محلے سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے بڑے جو دنیا سے چل بسے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ مالک اس اجتماع میں کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اسے صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حال ہے اللہ خوشحال فرما، مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما، بے روزگار ہے بہتر روزگار عطا فرما۔ ہمارے عزیز حافظ محمد ابو بکر کے ماموں محترم انتقال کر گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر پر اپنی بارگاہ سے بہتر اجر عطا فرما۔ مالک تنگ دستی کا دور دورہ ہے، پاکستان انتہائی تشویشناک حالات سے دوچار ہے۔ مالک ہم سمجھ رہے ہیں تیری رحمتیں ہم سے روٹھ گئیں، تیرا حبیب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ مالک ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اس وطن میں رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ جن لوگوں نے مولا اس وطن کو لوٹا ہے اور اسے اس تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہے، اللہ ان کو یا ہدایت عطا فرما یا ان کو نیست و نابود فرما۔ غیرت ایمانی رکھنے والے حکمران عطا فرما، اس بستی پہ اپنی خیر نازل فرما، اور بالخصوص اللہ مجھ سمیت تمام حاضرین کو اسی سال حج مقبول کی سعادت عطا فرما۔ مدینہ پاک کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما، جو مانگ سکے عطا کر، نہیں مانگ سکے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے حوالہ سے پریشان ہے، اللہ سب کے بہتر اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے عطا فرما، بیٹے ہیں بیٹیاں عطا فرما۔ مالک ہم سب کو ہر طرح کی علت قلت ذلت ناگہانی پریشانی آفت سے محفوظ فرما۔ مولا کرم والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ رحمت اور فضل والا معاملہ فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ،
اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول یا رب ہماری موت کا جب دن ہو قریب نظروں کے عین سامنے ہو روزہ حبیب وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب